میں نے ایک نقطہ سمجھانا ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ وہ جو نفوس قدسیہ ہیں جن سے اللہ نے نجس کو رجس کو دور رکھا ہے، آج ظاہری طور پہ وہ ہستیاں ظاہری طور پہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ میں بات ظاہر کی کر رہا ہوں یار، حقیقت کی نہیں۔ حقیقت میں تو یہ 14 تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اللہ کا نور یہ 14، اللہ کا پہلا کن یہ 14، اللہ کی پہلی تخلیق یہ 14، اللہ کی پہلی چاہت یہ 14، اللہ کا پہلا امر یہ 14، اللہ کے پہلے عابد یہ 14، پہلے ساجد یہ 14۔ بولے یار، میں بات حقیقت کی نہیں کر رہا، ظاہر کی کر رہا ہوں۔ چلو اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ یہ 14 ماننے والوں کو بھی نظر آتے تھے اور منکروں کو بھی نظر آتے تھے۔ آج جس پہ کرم کرے نا، فضل کرے، ماننے والوں کو آج نظر آتے ہیں لیکن منکروں کو نہیں۔ میں نقطہ سمجھا رہا ہوں، جن سے اللہ نے نجس کو دور رکھا ہے وہ ظاہری طور پہ وہ ہستیاں آج ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن ان کا ذکر تو ہے نا۔ یہ صبح سے شام تک کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ بولو ذرا یار، کوئی انہی کا ہو رہا ہے نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بلا تشبیہ ہو بلا مثال۔ اللہ کا جو ذکر ہے نا، اللہ کا ذکر مخلوق کا محتاج ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ اپنا ذکر خود نہیں کرتا، اللہ خود نہیں کہتا اللہ اللہ۔ نہیں سمجھ رہے یارو، اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے، ہم اللہ کی مخلوق نہیں۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا ذکر کرتے، شجر و حجر اللہ کی مخلوق ذکر کرتے، جن و انس اللہ کی مخلوق۔ حضرات، اور جس کا مخلوق ذکر کرے نا اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کا مخلوق کا رب ذکر کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب جب کچھ نہ تھا خدا تو تھا نا۔ بولو کی ہو گیا تھا یار؟ جب کچھ نہ تھا خدا تھا تو ذکر آل محمد تھا۔ جب کچھ نہ رہے گا، کوئی خدا رہے گا نا، خدا رہے گا تو آل محمد کا ذکر بھی رہے گا۔ بولے یار، پھر کبھی زندگی رہی نا تو جو اللہ درود پڑھتا ہے نا محمد اور آل محمد پہ، اور یار اللہ، ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد، ہم تو کہتے، اللہ نے تو کسی اللہ کو نہیں نہ کہنا۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ جو اللہ درود پڑھتا ہے نا، نیکسٹ کبھی ملاقات ہوئی، اگلا موضوع یہ ہے اللہ کون سا درود پڑھتا ہے۔ میں نقطہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، بڑا خاص نقطہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جس طرح ان نفوس قدسیہ سے، ان کی ذوات سے اللہ نے نجس کو دور رکھا ہے نا، بولیں آپ کہتے وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا۔ حضرات، جس طرح اللہ نے 14 نفوس قدسیہ سے نجس کو، رجس کو، غلاظت کو، گندگی کو دور رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے 14 کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھا۔ ہوئے 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 یارو، جہاں 14 کا ذکر ہو وہاں نجس کا کیا کام؟ نہیں سمجھ رہے؟ وہ جہاں ان کی پاکی بیان ہو، ان کی عظمت کی بات ہو، ان کی رفت کی بات ہو، ان کے فضائل کی بات ہو، ان کے خصائص کی بات ہو، ان کے اوصاف کی بات ہو، ان کی ایٹریبیوٹس کی بات ہو، تو وہاں نجس کا کیا کام ہے؟ آپ کے قادری صاحب پھر یہ نجس کیا ہے؟ تو میں کہوں لغت نہ کھولو، نہ لسان المیزان کھولو، نہ القاموس کھولو، نہ المنجد کھولو، نہ فیروز اللغات کھولو، نہ المفردات کھولو، کوئی ڈکشنری نہ کھولو، اللہ کا قرآن کھولو۔ مولا تو بتا یہ نجس کیا ہے، یہ رجس کیا ہے؟ مجھے پتا ہے موسم گرم ہے، آپ سن رہے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، میری انرجی زیادہ صرف ہو رہی ہے نا، لیکن آپ کو بھی سلوٹ ہے، سلام ہے، آپ بھی سننے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا مجھ سے نجس کا پوچھتے ہو، ابھی بتایا تو ہے، مولا میں سمجھ ہی نہیں آئی، پھر بتایا تو ہے، جو آل محمد سے ان کے ذکر سے دور ہو جائے۔ مولا حافظ صاحب ہیں، حاجی صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب،
फामा साहब, अल्लाह ने कहा वो मुफ्ती हो, वो शुफ्ती हो, वो हाफिज हो, वो कारी हो, वो अलामा हो, जो आले मोहम्मद और इनके जिक्र से दूर हो जाए, अल्लाह की नजर में वही नजस है। ओए होए, आपको शायद लगता होगा, आप समझते होंगे कि शायद पलीद वो है जिसने गुस्ल नहीं किया या जिसने वुजू नहीं किया, वो है नापाक, उस पे गुस्ल वाजिब था, उसने किए नहीं। हम कहते पलीद। बुखारी मुस्लिम खोलो, मेरे आका फरमाते मेरा सच्चा मोमन उस पे गुस्ल वाजिब भी हो, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, हजूर फरमाते उस पे गुस्ल वाजिब भी हो, पलीद नहीं। चलो और सादा करके ना समझा लूं, 1300 साल गुजर गए, कोई हुसैनी सुन्नी हो या कोई मोमिन शिया हो, जब भी नाम लेते हो कहते हो यजीद पलीद, बोलो कहते नहीं आप? तो आपका क्या ख्याल है कि यजीद वुजू नहीं करता था, कि गुस्ल नहीं करता था? यजीद गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाजें भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, कुरान भी पढ़ता था। हद हो गई यार, हाज जुमरे भी करता था। एक बंदा वुजू भी कर रहा है, गुस्ल भी कर रहा है, नमाज भी, रोजा भी, हज भी, आप कह रहे हैं पलीद। आपके कादरी साहब पलीद इसलिए आले मोहम्मद से जो दूर हुआ, जो सदात बैठे हुए इधर सदात, उनके कदम चूम के एक जुमला कहने लगा हूं, बस इन्नी कोई गल जे। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, अगर कोई आले मोहम्मद से इनके जिक्र से दूर चला जाए, जहां इनके फजाइल हो, इनके खसाइस हो, इनके मनाकब हो, इनकी अफजलियत हो, जो आले मोहम्मद के जिक्र से दूर हो जाए, दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता रहे, 5 मरतबा वुजू करता रहे, समंदर में, नहर में, दरिया में डुबकियां लगाता रहे, माल के गिट्टे गोटे धोंदा रहे, जो आले मोहम्मद के जिक्र से दूर है, कल भी पलीद था, आज भी पलीद। हाय 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 यारो, अल्लाह ने गलाजत को इनके जिक्र के भी करीब नहीं आने। आप इतने बोले बादशाह हैं, आप खींच के करीब करना चाहते हैं, पर जो इनके करीब आ जाए पता चला दिल उसका बड़ा पाक है। पाक हस्तियों की मोहब्बत पाक दिल में ही आती है। मेरे पास ये टाइम नहीं है, वरना मैं आपको खोल खोल के बताऊं, जहां अल्लाह 14 की मोहब्बत डालता है ना, पहले उस दिल को पाक करता है, साफ करता है, मुनज़्ज़ा करता है, मुसफ़ा करता है, मुजल्ला करता है, फिर 14 की मोहब्बत डाल देता है। यारो, नापाक और गलीज दिलों में तो इनकी मोहब्बत आती नहीं, समाती नहीं। वो एक गंदा गलीज नजासत वाला इनके जिक्र के भी करीब नहीं आता। तो आप परेशान होते हैं, बल्कि वो पता नहीं किसी ज़ौन में रहता है कि मैं नहीं गया, मैं क्यों जाऊं? तो तू नहीं आया, अल्लाह ने तेरे गलीज और नजस दिल को इस काबिल ही नहीं समझा कि उसके नूरों की मोहब्बत आ जाए। अब एक नुक्ता मैंने आपको समझाना है और आपसे इजाजत लेनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद, जरा सलवात पढ़े। हो सकता है मौजूद जरा सख्त हो, मौजूद राजा साहब सख्त हो, लेकिन मैं ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम, आपको कह रहा हूं किसी बंदे को हवाला चाहिए। मैंने ये नहीं कहना घर जाके देख लेना, फला किताब खोल के इधर ही दिखा के जाऊंगा, नहीं समझ रहे? तो मैंने दिखाना है, मनाना नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं कमरे वाला नहीं, मैदान वाला, इसलिए कि मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। अब सुने जरा, अल्लाह आपको सलामत रखे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।
میں بھی مشکل حالات میں کافی دور سے چل کے آیا ہوں, لیٹ بھی ہوا. قرآن مجید فرقان حمید پہ سورہ بقرہ اس کی آیت کا نمبر ہے 39 39. اللہ نے سیدھی سی بات کی, کوئی مشکل نہیں ہے کہ لفظ آسان ہے. اللہ کہتا ہے والذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, کفر کیا, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور میری نشانیوں کو جھٹلایا. جاگو ذرا کی ہو گیا جی, سیدھی نہیں گل ہے, مشکل کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, اور آگے میری نشانیوں کو جھٹلایا. اچھا مولا آگے فرمایا اولئک اصحاب النار, وہی ہے جہنم والے اصحاب, ہم فیہا خالدون, جو اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, پرماننٹ رہیں گے. لو جی بات اتھینٹک اور سیکھا سادہ کر کے سمجھاؤں گا, چٹان پڑھ بھی نہیں کہے گا مجھے سمجھ نہیں آئی. اس آیت میں دو چیزیں اللہ نے بیان کی, پہلی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اگلی بات اور میری نشانیوں کو جھٹلایا. یہ دو لوگ, ان کی یہ خصلتیں بیان کر کے آگے فرمایا اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ جہنمی ہوں گے. وہ اچھا جی, آپ پتہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والے کون ہیں اور انکار کرنے والے کون ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک تو شاید آپ کو پتا ہو کہ یہ جتنے کا جتنا اسلام ہے نا, جو ہم پرفارم کرتے ہیں, پرفارم کے لائق جو ہے, یہ سارا کا سارا, لو جی مسینہ چوڑا کر رہے ہیں, سارے کا سارا اسلام اللہ کی نشانیوں کو یاد کرنے کا نام ہے. ہاں میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. کلہم, سارے کا سارا دین. آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جا کے آپ کیا کرتے ہیں, ادھر ایسے ایک بت سا بنا, اس کو کنکریاں مار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کوئی شیطان کھڑا ہے ادھر, یا آپ کو ورگلایا تھا شیطان نے؟ ورگلایا تو اسماعیل علیہ السلام کو تھا نا. وہ نہ جا تیرا باپ تجھے ذبح کر دے گا. وہ یارو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلاتا تھا, نہ جا تیرا باپ تجھے ذبح کر رہا ہے. اور انہوں نے کنکریاں ماری نا, انہوں نے ماری نا. بولو آج 1400 بلکہ اس سے بھی اوپر, 1400 تو حضور کے اس سے بھی اوپر, 1000 سال گزرے, آپ کنکریاں مار رہے ہیں. اللہ کہتا کیوں؟ میرے پیاری کی نشانی. جاگو یار. اچھا ادھر کوئی بندہ بڑی خاص بات سمجھا لے, سداد قدم چون کے ادھر کوئی 8-10 بندے آ جائیں ٹینڈ کروا کے, یار 10-15 بندے ٹینڈ کروا کے آ جائیں ایسے ہی کچھے پا کے, میرا خیال بچہ بھی ہنس رہا ہے, نہیں سمجھ رہے, وہ بچہ بھی ہنس رہا ہے یار, تو میرا خیال ہے ہم بھی ہنسنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ وہ فطرت سے ہٹ گیا, فطرت سے ادھر جاتے ہو سارے کے سارے ہی نہیں سمجھ رہے. وہ شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبند ہو, حدیث ہو, سارے ٹرینڈ کرو, لباس ایک جیسا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے پیاریوں کی نشانی ہے. ادھر جا کے مقام, میرے پاس وقت نہیں ہے ایک ایک آیت دوں, ایک آیت دوں. ادھر جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہو, پھر حج قبول ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مقام ابراہیم میرے خلیل کی نشانی ہے. جاگو ذرا, جا کے تم بھی اگر قربانی کرتے ہو اس کے پیاروں کی نشانی ہے. وہ جو وادی مقصر ہے وہاں سے دوڑ کے اترتے ہو, وہاں کون سا آپ پہ عذاب آ رہا ہے؟ عذاب تو نہیں نہ آ رہا, بولے نا. آپ گزر رہے ہیں, اللہ کے پیاروں کی نشانیوں کو ادا کر رہے ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, آدم علیہ السلام کی نشانی ہے. آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, بے شک باندھ کے پڑھے, کھلے چھوڑ کے پڑھے, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی ہے. یہ ظہر کا وقت تھا جب چھری چلائی, جب دمبا آیا تو اسماعیل علیہ السلام بچ گئے, تو شکرانے کے 4 نفل پڑھے. بولو ذرا کی ہو گیا جی یار, میں اتھینٹک باتیں کر رہا ہوں. اللہ نے نشانی بنا دی. اب آ جائیں اثر, حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے نا. قرآن کہتے سورہ بقرہ کھول کے دیکھے کہ یہ بستی کب آباد ہوگی. اللہ نے 100 سال سلائے رکھا. جب اٹھے تو فرمایا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہتے 1 گھڑی. فرمایا نہیں 100 سال.
انہوں نے پھر شکرانے کے نفل ادا کیے 4. اللہ نے یہ ہماری اثر کی نماز ان کی نشانی کر دی. مغرب کی نماز کے 3 فرض پڑھتے ہو نا, کتنے؟ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی نشانی ہے. انہوں نے جب بیماری دور ہوئی تو شکرانے کے 4 نفل نیت کی. کتنے؟ 3 پڑھے, ویکنس بہت زیادہ تھی, اٹھ نہ سکے چوتھے کے لیے, 3 پہ سلام پھیر دی. اللہ نے کہا تم مغرب پڑھ کے میرے پیارے کی نشانی ادا کرو. اور عشاء جو ہے, عشاء کی نماز, یہ پاک محمد کی نشانی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنا کچھ آپ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ سارا کچھ نشانیاں ہی تو ہیں یار. بولے یہ زلجلہ نکالتے نشانی ہے, کوئی یارو جلوس نکالتے ہو نشانی ہے, تبوک پر عمل کو آتے ہو کیا ہے؟ نشانیاں یار. پورے کا پورا اسلام ہی اللہ کی نشانیوں کو ماننے کا نام ہے. اب آپ کہیں گے قادری صاحب کچی جی گل ہو گئی ہے. میں کہا کچی نہیں, پکی. اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی. سنو پھر اللہ دی سب تو وڈی نشانی یاد رکھیا جی. اللہ کہتا ہے میری نشانی تے جڑے منکر نے جہنمی. حضرت حذیفہ کہتے مسجد نبوی کا صحن تھا. یہ حدیث میرے موبائل میں ہے, گھوڑا تے ہے میدان. مسجد نبوی کا صحن تھا, کھچا کھچ صحن بھرا ہوا تھا, جیسے آپ نہیں بیٹھے ہوئے, حال بھرا ہوا ہے, بلا تشبیہ و بلا مثال. حضرت حذیفہ کہتے ہیں پہلے سے لے کے آخری تک, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابی بھی جمع تھے. کہتے ہیں حضور ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے, کھڑے ہوئے, کھڑے ہوتے ہی فرماتے تال یا علی ابن ابی طالب. علی ذرا اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. لیکن جملہ نہ کہوں سادات کے قدم چوم کے, یہ شرف فقط مولا علی اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کو ہی حاصل ہے. کہیں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے, کہیں سین کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی نظر آتے, کہیں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ غدیر خم کے موقع پہ نبی اور علی اس ممبر کے اوپر نظر آتے ہیں. ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے. کہیں حالت سجدہ میں دوش مصطفیٰ پہ حسنین کریمین سوار نظر آتے ہیں. یارو کسی کی ہے اوقات؟ بولو. یہ شرف فقط علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ہے. حضرت حذیفہ کہتے میں آگے بیٹھا ہوا تھا, آگے فرنٹ پہ. کہتے ایسے حضور علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو کھڑا کیا اپنے ساتھ, ہاتھ پکڑا, چہرہ ہماری طرف کیا. اوے غدیر نہیں پڑھن لگا. یہ خطبہ ہے مسجد نبوی کا, اور مسجد نبوی کے ایک خطبات نہیں بے شمار ہیں. آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑا, چہرہ ہماری طرف کیا. میرے صحابیوں سن لو, اے ابو بکر تو بھی سن, اے عمر تو بھی سن, اے عثمان تو بھی سن, اے بلال تو بھی سن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی انت آیت اللہ. اوے علی کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, عناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. تاجدار کائنات کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے میرے صحابیوں سن لو, دیکھ لو, یہ علی تو آیت اللہ ہے, علی تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. پتا چلا قرآن کی نص سے 55 آیات پڑھ سکتا ہوں اسی وقت. قرآن کی نص سے وہ جہنمی بھی ہے, وہ کافر بھی ہے, وہ منکر بھی ہے جو علی کا انکار کر دے, جو علی کو جھٹلا دے, جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ جائے, جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے, جو علی کو جھٹلانے آ جائے, جو علی کا دشمن بن کے آ جائے, وہ محمد کا دشمن بن جاتا ہے. جو محمد کا دشمن بن جائے وہ خدا کا دشمن بن جاتا ہے, اور جو خدا کا دشمن بن جائے وہ پکا جہنمی بن جاتا ہے. ایک دوسرا اور جلدی جلدی دے رہا ہوں, ایک ایک دانہ چیک کروا رہا ہوں. دوسرا آ گیا کافر. جملہ پڑا ہے, میرا کام تھوڑا ہے کہ اگر مگر کرنا, کوئی حدیث میں نے ایسے آگے رکھ دینی ہے. سیدھی سی بات اللہ کہہ رہا ہے تو میں بھی سیدھی سی بتانے لگا ہوں. ام المومنین حضرت صدیقہ نے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل ایمان کی امی جان,
حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے، نہیں سمجھ رہے، ابو سعید خدری بھی روایت کرتے، حضرت حذیفہ بھی روایت کرتے، بلکہ میرا خیال ہے کہ کوئی 25 کے قریب حدیث میرے پاس اس وقت موجود ہے مختلف صحابہ کے ساتھ، ان کی روایت کے علاوہ۔ بڑی خاص بات ہے، الگ الگ طرق سے سنیں ذرا حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں آقا نے علیہ السلام کو کہا یا علی جعلتک علما فیما بینی و بین امتی، اے علی اللہ نے تجھے حق کا علم بنا کے بھیجا ہے، چلو کسی کو علم سے تکلیف ہو، حق کا پرچم بنا کے بھیجا ہے، حق کا جھنڈا بنا کے بھیجا ہے، میرے اور میری امت کے درمیان حق کا علم تو ہے، حق کا مینار تو ہے، پرچم تو ہے۔ جملہ اگلا سنو، دلوں پہ ہاتھ رکھو، آقا فرماتے فَمَن لَمْ يَتَّبِعُوكَ فَقَدْ كَفَرَ، گل مک گئی۔ میرے آقا نے فرمایا علی، جو تیری اتباع نہیں کرے گا، جو تیری اطاعت نہیں کرے گا، جو تیری نوکری نہیں کرے گا، جو تیری چاکری نہیں کرے گا، جو تیری بات کو تسلیم نہیں کرے گا، جو تجھے ہادی نہیں مانے گا، مہدی نہیں مانے گا، رہبر نہیں مانے گا، امام نہیں مانے گا، پیشوا نہیں مانے گا، جو تیرے در پہ آ کے گردن نہیں چکائے گا، وہ کفر کرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ کفر کرے گا، یہ میں بات ہلکی کر رہا ہوں، عربی کی گرامر کی روح سے بنتا ہے وہ کافر ہوگا۔ ہوئے ہوئے، ایک حدیث، چلو ایک اور سنا دیتا ہوں، ایک اور سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، گل مک گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں سن لو، اللہ نے ساری کائنات میں میرے بعد جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل جس ہستی کو بنایا ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ جو میرے بعد علی کو سب سے اعلیٰ نہ مانے، جو میرے بعد علی کو سب سے افضل نہ مانے، وہ بھی کفر کرتا